السلام علیکم۔ یوم عرفہ کا دن تقدیر بدلنے کا دن ہے، کیونکہ یہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے ان دنوں میں سے ایک دن ہوتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سب سے زیادہ مغفرت کرتا ہے۔ اور اس دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا جو روزہ ہوتا ہے وہ پچھلے ایک سال کا اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یوم عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحج کے روزے کا جو ہے میں ایک عمل بتاؤں گی۔ اس دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو ویسے تو ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت زیادہ فضیلت والا جو ہے عشرہ ہوتا ہے۔ اس دن کیا جانے والا جو بھی نیک عمل ہوگا، نفلی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے جو بھی آپ نیک عمل کریں اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے باقی مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد پہ جائے وہ عمل بھی اتنا فضیلت والا نہیں ہوگا جتنا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کی جو فضیلت ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جو جہاد پر جاتا ہے اگر اس کی جان بھی چلی جائے، اس کا مال بھی چلا جائے، تب وہ زیادہ جو ہے عمل فضیلت والا بن جائے گا۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ اس کے علاوہ ان 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم بھی کھائی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عشرہ ہے ذی الحج کا جو پہلے جو 10 دن ہے یہ کیوں ہیں فضیلت والے؟ کیونکہ اس میں جو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، کیونکہ ہر مسلمان توحید کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سارے کے سارے ہی اس پہلے 10 دنوں میں ذی الحج کے جو مہینہ ہوتا ہے اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے اس میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنے جو بڑے فضیلت والے جو عمل ہیں، یہ جو ذی الحج کا جو منتھ ہے اس کا جو پہلے 10 دنوں میں بڑے بڑے نیک اعمال اسی منتھ میں کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے وہ دنوں کے لحاظ سے پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور راتوں کے لحاظ سے فضیلت میں رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ جو آخری 10 راتیں ہیں رمضان کی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کی رات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ دلائل سے یہ فضیلت دن اور راتوں کی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات جو ہے زیادہ سے زیادہ پہلی ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک بولنی چاہیے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جو سیکنڈ کلمہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اس کو پڑھنے سے آسمان کے دروازے یا آپ کہہ سکتے ہیں جنت کے دروازے جو ہے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ جو تکبیرات ہے آپ نے پہلی ذی الحج سے 13 جو ذی الحج ہے ہر فرض نماز کے بعد لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لیں۔ تو آپ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ فضیلت میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے تو عمل یہ کرنا ہے، کیونکہ یوم عرفہ کا دن ہے سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، بخشش کی جاتی ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے اور تقدیر کے بدلنے کا دن ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے لیلۃ القدر کی رات تقدیر کو بدلنے کی رات ہوتی ہے، اس رات اللہ کوئی بھی دعا جو ہے ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ حاجی میدان عرفات میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو 9 ذی الحج کا آپ نے جو ہے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یوم عرفہ کا جو دن ہوگا 9 ذی الحج کو جو آپ روزہ رکھیں گے تو آپ نے اس دن خاص کر اگر آپ کو اپنی حاجت عزیز ہے، اگر آپ پیشنٹ نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے تو پھر تو آپ بے شک نہ کریں، لیکن اگر آپ کی مشکل بہت بڑی ہے، اگر آپ کو اپنی حاجت بہت زیادہ عزیز ہے تو آپ جو ہے 9 ذی الحج کو لازمی روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن کی جتنی بھی سورت جو ہے موجود ہے، اویلیبل ہے قرآن کے اندر، ان میں اس کی جو برکات بتائی گئی ہے، اس کی فضیلت، پھر بندشیں ختم ہوتی ہے، جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، سورہ بقرہ کو ہی پڑھیں۔ اور بھی آپ قرآن کی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ لازمی پڑھنی ہے۔ آپ یوم عرفہ کا جب روزہ رکھیں گے 9 ذی الحج کو تو تہجد میں یا تو پڑھ لیں یا فجر کے بعد کمپلیٹ پڑھ لیں یا ظہر کے بعد پڑھ لیں یا ایک ہی دن میں مغرب افطاری سے پہلے پہلے، اس کو ڈیوائیڈ کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک سیارہ فجر کے بعد، ایک تہجد کے بعد، باقی ظہر کے بعد، وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس دن اگر آپ تقدیر کو اپنی واقعی بدلنا چاہتے ہیں، دو بہت بڑی راتیں، ایک تو لیلۃ القدر کی رات ہو جاتی ہے، وہ تو گزر گئی، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اور دوسری تقدیر بدلنے کا یہ دن ہے، تو آپ نے سورہ بقرہ لازمی پڑھنی ہے، روزہ جو ہے لازمی رکھنا ہے، اور پورے دن میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو رہے۔
وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں۔ تکبیرات پورا دن آپ نے سورہ بقرہ جب آپ پڑھ چکے ہو تو تکبیرات پڑھتے رہیں۔ جو لڑکیاں اسپیشل ڈیز میں ہیں وہ اگر نہیں روزہ رکھ سکتی، سورہ بقرہ آف کورس تلاوت نہیں کر سکتی، تو وہ سمپل اذکار کریں اور سمپل زبانی کلامی جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں جو میں نے بتا دیے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ تو یہ دن آپ جو ہیں کر لیں، اسے ایفرٹ کر لیں، تھوڑا ٹائم انویسٹ کر لیں۔ تھوڑی مشکل ہوتی ہے اٹھانی پڑتی ہے، اٹھا لیں، کیونکہ آپ کی قسمت اور آپ کی تقدیر کا معاملہ ہے۔ جس کو اپنی قسمت بدلنے کا شوق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو مشکل کو لازمی اٹھاتا ہے۔ تو میں نے یہ عمل بتا دیا، آپ لوگوں کو یہ کریں اور اپنی تقدیر کو بدل لیں، اور یہ ہر مقصد کے لیے ہے۔ مجھے کوئی کمنٹ سیکشن میں نہ پوچھے کہ میں اس کام کے لیے پڑھ سکتی ہوں۔ جتنے بھی جائز کام ہیں، جتنی بھی آپ کی مسائل ہیں، آپ سب کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مجھے بھی جب آپ روزہ رکھیں گے اور ان 10 دنوں میں، یہ جو ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ میں بھی تمام مسلمانوں کی جو ہے اسپیشل جو ہے دعا کروں گی، آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ آپ لوگوں کی دعا کو بھی قبول فرمائے، تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا کرے، ان کی بیماریوں کو دور کرے۔ کسی کے اوپر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہو اللہ تعالیٰ جلد تمام مسلمانوں کے جو ہے ختم کر دے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اچھے ٹاپک کے ساتھ ملتی ہوں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔